الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، توجہ کے ساتھ درس سن کر اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ کے پیارے محبوب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نجاست پاک کرنے کے کئی طریقے، تو آئیے ہم نجاست پاک کرنے کے طریقوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ ایک نجاست ہوتی ہے جو پتلی ہوتی ہے، پانی جیسے پیشاب، اور ایک نجاست ہوتی ہے گاڑھی ہوتی ہے جیسے کہ پاخانہ وغیرہ۔ تو اب دونوں کے پاک کرنے کے طریقے جدا جدا ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے پتلی نجاست پاک کرنے کے بارے میں سنتے ہیں۔ اگر پتلی نجاست مثال کے طور پر کپڑے یا بدن پر لگ گئی تو اسے 3 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور 3 مرتبہ دھونے کے مخصوص طریقے۔ تو پہلے ہم اس کپڑے کو اچھی طریقے سے رگڑیں، صاف کریں، پانی ڈالیں، پھر اسے نچوڑیں، پوری طاقت سے نچوڑنا۔ پوری طاقت سے نچوڑنے کے بعد جب ایک مرتبہ نچوڑ لیں تو پھر ہم دوبارہ پہلے اپنے ہاتھ دھلیں، پھر اس کپڑے کو پھر اچھی طریقے سے اس پہ پانی ڈالیں تاکہ وہ نجاست بہہ جائے۔ دوبارہ پھر اسے اچھی طریقے سے نچوڑیں، اور دوبارہ نچوڑنے کے بعد پھر ہاتھ دھلیں اپنے، پھر کپڑے کو اچھی طریقے سے دھوئیں اور صاف کریں، پھر نچوڑیں۔ تو اس طریقے سے جب ہم 3 مرتبہ پوری طاقت سے اسے نچوڑ کر دھوئیں گے تب جا کر وہ کپڑا پاک ہوگا۔ تو ایک طریقہ تو یہ کہ اس کو ہم 3 مرتبہ نچوڑیں۔ ایک تھوڑا سا آسان ہے کہ آسان طریقہ کپڑے ناپاک ہو اس کے پاک کرنے کا، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم نل کھولیں۔ نل کھولنے کے بعد اس کے نیچے وہ ناپاک کپڑے کو ہم ملتے رہیں، پانی اس پر بہتا رہے، اسے ہم ملتے رہیں، رگڑتے رہیں، صاف کرتے رہیں، یہاں تک کہ
اتنی دیر اسے دھوئیں، اتنی دیر تک اس پر پانی بہائیں کہ اپنا دل اب بالکل مطمئن ہو گیا ہو کہ اب وہ نجاست جو پتلی تھی پیشاب وغیرہ وہ بالکل صاف ہو گئی، وہ بالکل بہہ گئی، بالکل ختم ہو گئی۔ جب اپنے کو یقین ہو گیا کہ ہاں ہم نے اتنی دیر تک اسے دھلا ہے، پانی بہایا ہے کہ اس کی نجاست بہہ گئی، لیکن نل کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اب اگر نل کھلا ہوا پانی بہہ رہا تھا، نجاست بہہ گئی، اپنے کو اطمینان ہو گیا کہ نہیں اب نجاست نہیں رہی، تو اب بغیر اسے نچوڑے اب یہ کپڑا آپ کا پاک ہو گیا۔ لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نے اسے اتنی دیر تک دھلا ہے، اب یہ نجاست سب بہہ گئی ہے، تو جا کر وہ پاک ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم واشنگ مشین میں ناپاک کپڑے ڈال دیا ہم نے، تو اب واشنگ مشین میں بھی ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ اس میں اتنی دیر تک وہ ناپاک کپڑے جو ہے وہ ہلتے رہیں، مسلسل اس میں پانی آتا رہے اور پانی بہتا رہے، پانی اوپر سے مشین میں آتا رہے، باہر بہتا رہے، مشین چلتی رہے۔ جب اتنی دیر تک پانی اوپر سے بہا اور نیچے سے نکلتا گیا پانی، اب اپنے کو یقین ہو گیا کہ نہیں یار اتنی دیر تک یہ پانی گرا ہے اور اب یہ کپڑا جو ہے وہ نجاست سے بالکل صاف ہو گیا، تو اب واشنگ مشین میں بھی وہ کپڑا جو ہوگا وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن واشنگ مشین میں یہ دھیان رہے کہ کپڑا اگر ایک ہے ناپاک، بہت سارے پاک ہیں، تو ناپاک ایک کپڑا ہے اس کو جب ہم مشین میں ڈالیں گے اس میں پانی پڑے گا تو جتنے بھی پاک کپڑے ہیں نا وہ سب ناپاک ہو۔ تو پاک کپڑوں کو ناپاک کپڑوں کے ساتھ ملا کر ان پاک کو ناپاک نہ بنائیں، کیونکہ یہ شرعاً منع ہے۔ جو پاک ہے اسے پاک ہی رہنے دیا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناپاک کپڑا پہلے الگ ہم پاک کر لیں اور پاک کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ پاک کپڑوں کے ساتھ واشنگ مشین میں ڈال دیں، تو پھر وہ پاک کپڑے بھی پاک ہی رہیں گے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ واشنگ مشین میں ہم کپڑے دھوتے نہیں، دھوتی تو گھر کی اسلامی بہنیں ہیں، تو کیا ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ ناپاک کپڑا واشنگ مشین میں کیسے ڈالا جائے، کب ڈالا جائے اور کتنی دیر دھویا جائے کہ وہ پاک ہو جائے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مسئلے جو پاک کرنے کے ہیں یہ ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کپڑے وغیرہ وہی دھوتی ہیں۔ اس لیے یہ جو آج جو بیان ہو رہا ہے اسے آپ اپنے خان پور پتھر والی مسجد کا جو چینل ہے اس پہ آپ اسے سنیے اور اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو سنائیے کہ دیکھیے ناپاک کپڑا اس طریقے سے پاک کیا جاتا ہے اور واشنگ مشین میں اس طریقے سے کپڑا پاک ہوگا۔ اگر اس طریقے سے انہوں نے کپڑا نہیں دھویا تو پھر وہ کپڑا پاک ہی نہیں ہوا، اور جب پاک ہی نہیں ہوا ہم پہن کے آئے مسجد میں نماز پڑھنے، سمجھ رہے تھے کہ پاک کپڑا پہن کر آئے، لیکن اسے شریعت کے مطابق پاک ہی نہیں کیا گیا تھا، اس لیے جو ہے وہ ہمارا کپڑا پاک ہی نہیں ہوا۔ اب جب پاک نہیں ہوا تو گویا کہ ہمارے جو کپڑے وہ ناپاک ہے، نماز ہی نہیں۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے جسے گھر کی عورتوں کو بتانا بے حد ضروری ہے۔ تو جو بھی ناپاک کپڑا ہو پہلے اسے الگ پاک کر لیا جائے۔ پاک کرنے کے آپ کو میں نے طریقے بتائے ہیں، ان میں جو آسان طریقہ ہو اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔